وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد اللہ پاک کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھے نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد بیٹھے ہیں، دین کی باتیں کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات کہ تعلیمی سلسلے کا پروگرام ہے۔ ہماری بچیوں نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا ہے، ان کے اساتذہ نے معلومات میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھایا ہے، اور ان کا ترجمہ قرآن پاک کی کلاس مکمل ہو رہی ہے۔ اور مجھے یہ مولانا قسمی صاحب نے کہا ہے کہ آخری 2 سورتوں کا ترجمہ میں نے پڑھنا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں مولانا قسمی صاحب کو، ان کے تمام رفقا کو، مسجد کے منتظمین، مدرسہ کے منتظمین، تمام معاونین کو مبارکباد دوں گا۔ یہ سب کے لیے باعث خیر ہے، سب کے لیے باعث برکت ہے۔ جو بھی جس درجے میں شریک ہے وہ اس ثواب میں حصے دار ہے۔ اللہ پاک دنیا اور آخرت میں ان بچیوں کا پڑھنا ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، مدرسہ کے منتظمین کے لیے، معاونین کے لیے خیر و برکت کرے۔ سبق کے طور پر تو میں نے آخری 2 سورتیں پڑھنی ہیں، ان کا ترجمہ کرنا ہے، تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے۔ لیکن بچیاں چونکہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ چکی ہیں، مکمل کر چکی ہیں، بچیوں کو ایک بات ہے تمہید کے طور پہ بچیوں سے کہنا چاہوں گا، قرآن پاک کا فہم، قرآن پاک کی تعلیم، قرآن پاک کی تدریس اور قرآن پاک کی تشریح، اس میں عورتوں کا ایک اپنا مقام ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے لے کر آج تک امت کی بڑی بڑی معلمات دین کی تعلیم دے رہی ہیں اور حدیث روایت کرتی ہیں، تفسیر کرتی ہیں۔ جس طرح مردوں کا حصہ ہے ویسے ہی قرآن پاک کی تعلیم، تدریس، تشریح، تعبیر میں عورتوں کا بھی ویسے ہی حصہ ہے اور کوئی فرق نہیں ہے۔ میں گزارش یہ کرتا ہوں، قرآن پاک کی تعبیر و تشریح میں جو مقام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تشریح کا ہے وہی ام المومنین حضرت عائشہ کے لیے۔ جو قرآن پاک کی تعبیر تشریح میں، حدیث کی روایت میں، حدیث کے فہم میں جو درجہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فقاہت کا ہے، ام المومنین حضرت حفصہ کی فقاہت بھی کم نہیں ہے۔ ان کی تعبیر و تشریح کا بھی اور روایت کا بھی وہی درجہ ہے، یہ شروع سے چلا رہا ہے۔ بے شمار واقعات ہیں۔ عورت کا فہم قرآن، اس پر بچیوں کو ایک واقعہ سناؤں گا، پھر صورتیں پڑھوں گا۔ 20 واقعات، اب وقت نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سب نے سنا ہوگا، ہمارے اہل سنت کے بڑے ائمہ میں سے بہت عظیم امام ہیں۔ اللہ پاک نے بڑی عظمت عطا فرمائی، بڑا علم عطا فرمایا، بڑی مقبولیت عطا فرمائی۔ ان کی والدہ محترمہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ ایک مقدمے میں گواہ بن گئی۔ کوئی مقدمہ تھا، مکہ مکرمہ کے قاضی صاحب کی عدالت میں مقدمہ دائر تھا۔ 2 گواہ مرد، ایک گواہ مرد تھا، 2 گواہ عورتیں تھیں، ان بھی حضرت امام شافعی کی والدہ۔ قرآن پاک کا اصول یہ ہے کہ کوئی مسئلہ معاملہ ہو تو 2 مرد گواہ، اگر 2 مرد نہ ہو علم یقون رجلین اور رجل و امرأتان، 1 مرد اور 2 عورتیں، قرآن پاک کا ضابطہ ہے۔ کوئی کیس تھا مکہ مکرمہ کے قاضی صاحب کی عدالت میں، 1 مرد گواہ تھا، 2 عورتیں گواہ تھیں۔ ان میں 2 عورتوں میں ایک حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ہو۔ قاضی صاحب نے گواہی سنی۔ اب جج کی مرضی ہوتی ہے کہ تحقیق کرتا ہے۔ جج نے کہا ایک خاتون کو کہ آپ وہاں بیٹھیں، میں پہلے ان سے گواہی سنوں گا، پھر یہ وہاں جائیں گی، پھر آپ آئیں گی، آپ کی گواہی سنوں گا۔ میں الگ الگ گواہی سننا چاہتا ہوں تاکہ کوئی فرق ہو تو نظر آ جائے۔ جج کا اتنا اختیار تو ہوتا ہے، میں الگ الگ گواہی سننا چاہتا ہوں
تاکہ اگر کوئی فرق ہو تو سمجھ میں آئے۔ جج صاحب نے قاضی صاحب نے فرمایا کہ یہ بھی آپ وہاں پر ہیں، میں ان کی بات سنوں گا، پھر ان کو وہاں بھیجوں گا، آپ کو بلاؤں گا آپ کے پاس۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کہتے ہیں قاضی صاحب نہیں، قرآن پاک آپ کو اجازت نہیں دیتا، قرآن پاک آپ کو یہ حق نہیں دیتا، قرآن پاک آپ کو یہ حق نہیں ہے، ہم نے کٹھی گواہی دے گی، آپ ہمیں الگ الگ نہیں کر سکتے۔ قاضی صاحب نے پوچھا کہ قرآن پاک میں کہا ہے؟ اس کا قرآن پاک میں جہاں یہ ہے نا اِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ۔ قرآن پاک میں اس کی حکمت بھی بیان کی ہے، مرد کی اپنی نفسیات ہوتی ہیں، عورت کی اپنی نفسیات ہوتی ہیں۔ میں بیٹی اگر ناراض نہ ہوں تو قرض کرتا ہوں، عورت کی خصوصیات میں یہ ہے کہ بہت جلدی بات یاد کرتی ہے، پک کرنے کی، حاصل کرنے کی، چیز یاد کرنے کی صلاحیت عورت میں زیادہ ہے، مرد سے بہت زیادہ ہے۔ مرد دیر سے یاد کرتا ہے اور جلدی یاد کرتی ہے۔ ایک مثال دے دوں، یہ بھی دونوں جا رہے ہیں، راستے میں کسی پہ نظر پڑی ہے، مرد کے خاوند کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں، اور اہلیہ محترمہ گھر آ کے تبصرہ کرتی ہیں اس نے جو سوٹ پہن رکھا تھا اس کا رنگ یہ تھا، وہ ڈیزائن یہ تھا، اس کی آنکھوں کا رنگ یہ تھا، اس کے رخسار ایسے، پوری کمنٹری کرے گی یا نہیں کرے گی؟ بالکل صحیح کرے گی۔ اس کی کیمرہ بہت مضبوط ہے، عورت کا کیمرہ بہت، یہ کلک کرے گی اور ساری تفصیلات آگے بیان کرے گی، دانت ایسے تھے، ناک ایسا تھا۔ میں گھر کا قصہ سنا، یہ آپ بکھرے ہوئے تھے، یہ ابو ابو بکھرے ہوئے، میری گھر والی کہتی ہے یہ تھی ٹرکی ٹرمپ بنایا ہوا، ٹرمپ امریکہ کا صدر ٹرمپ آج کی ٹرمپ بنایا ہوا ہے، ایسا ابرو ہو گیا ٹرمپ بیٹھے ہوا ہے، یہ عورت کا کیمرہ ہے، معلوم ہے کہ عورت کو اللہ پاک نے مرد سے زیادہ مضبوط کیمرہ دیا، ایک کلک کرے گی سب کچھ محفوظ ہو جائے، اور مرد کو پتہ بھی نہیں کیا دیکھا ہے۔ اچھا خیر، یہ میں نے کہا کہ ایک بات، لیکن ایک دوسری بات بھی ہے، بھولتی بھی اتنی جلدی ہے، یاد بھی جلدی کرتی اور بھولتی بھی جلدی ہے۔ اور ایک بات اور کہ جو بات مرد نے 5 منٹ میں کر لینی ہے عورت نے 50 منٹ میں کر لینی ہے، 5 منٹ میں اس کی بات نہیں ہوگی، خیر وہ بات لمبی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ پاک نے مرد کو اپنی خصوصیت الگ کی ہیں، اس نے کہا قاضی صاحب اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم دونوں نے اکٹھی گواہی دے گی، دو کیوں کہ اگر ایک بھولنے لگے تو دوسری یاد کرا دے، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، ایک اگر بھولنے لگے، بات زیادہ لمبی کرنے لگے، بھٹکنے لگے، دوسری یاد کرے، والی بات ایسے نہیں ایسے ہی، ہم ایک دوسرے کو یاد بھی کرائیں گی، اکٹھی گواہی بھی دے گی، رکوع بھی دے گی، آپ ہمیں الگ الگ نہیں کر سکتے۔ قاضی صاحب کو یہ موقع ماننا پڑا، فیصلہ واپس نہیں رہا، ٹھیک ہے جی، یہ میں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، 20 واقعات ہیں، میں واقعات اس سے بڑی بیان کیا کرتا ہوں، لیکن مانا یہ کہ بچیوں کو عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت مقام دیا ہے، بڑی خصوصیات دی ہیں، بڑے امتیازات دیے ہیں، تو عورت کا علمی مقام بھی ہمارے اچھے زمانوں میں بہت بلند رہا ہے، اللہ پاک وہ دور واپس لے۔ اس کے بعد اب آخری 2 صورتیں پڑھوں گا بطور سبق کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق فلق کے رب کی صبح جب پاؤں پھٹتی ہے اس وقت کے رب کی پناہ میں آتا ہوں من شر ما خلق کس چیز سے پناہ جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں بھی جو بھی شر کا پہلو ہے سب اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کس چیز سے پناہ شر سے کون سا شر آخر جو بھی جہاں بھی اس نے کچھ شر پیدا کیا ہے اللہ پاک مجھے بچائے ومن شر غاسق اذا وقب اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جاتا ہے ومن شر النفاثات فی العقد نفاثات پھونکنے والی ہیں نفس پھونکنے والیوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکتی ہیں کالا علم جادو وغیرہ من شر النفاثات فی العقد گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے ومن شر حاسد اور حاسد کے شر سے حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے ایک بات یہ سمجھے کہ پناہ لینا سادہ سی بات ہے جو چیز جو دشمن نظر نہ آ رہا ہو اس دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے یا کسی بڑے کی پناہ ہوتی ہے جو دشمن دکھائی دے رہا تو مقابلہ کر رہے گا جو دشمن نظر نہیں آ رہا کیا کرے گا مقابلہ کرے گا کوئی جاننے والے کی پناہ ملے گا بچا رہے جاتا ہے تو نہیں بچ سکتا یہ شر وہ ہے جو نظر نہیں آتے یہ نظر شر نظر نہیں آتے کالا علم ہے جادو ہے اندھیرے کا شر ہے اندھیرے میں ہونے والے کام ہیں تو پہلا سبق یہ دیا کہ جو شر نظر نہ آ رہا ہو اس شر سے پناہ شر پیدا کرنے والے کی پناہ میں جاؤ گے تو بچو گے من شر ما خلق جو بھی انہوں نے پیدا کیا ہے پتہ میں نے کیسی پیدا کی تو پیدا کرنے والے کی پناہ میں آؤ گے تو وہ تب بچو گے ورنہ آپ خود بچنا چاہو گے تو ویسے ہو گئے ایک سبق میں یہ دیا کہ جو شر دکھائی نہ دیتا ہو اس سے اپنے طور پہ مقابلے کا کوئی فائدہ نہیں اس کے کیا کرو پیدا کرنے والے کی پناہ میں پھر دوسری بات اللہ پاک نے فرمایا کہ شر کی غیب کے شر کی تو اندھیرا خود شر کا ذریعہ ہے روشنی میں شر کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں یا اندھیرے میں اور تیسری بات یہ جو جادو کیا جاتا ہے کالا علم کیا جاتا ہے یہ پتہ چلتا ہے غیب عالم غیب کی بات ہے تو اس سے کون بچائے گا اس کے ہاتھ پہ نفاثات فی العقد گروہ میں پھونکنے والی ہیں یہ ہوتا ہے جادو میں ہوتا ہے کالے علم میں ہوتا ہے کیونکہ زیادہ ذوق عورتوں کا ہوتا ہے اس لیے نفاثات مرد بھی کم نہیں ہیں جادو کرنے والے اور کالے علم کرنے والے مرد بھی کم لیکن عام ذوق کس کا ہوتا ہے اس لیے من شر النفاثات فی العقد گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے یعنی جادو کے شر سے اور کالے علم کے شر اور حسد نظر لگ جاتی ہے العین حق نظر لگ جاتی ہے اس نظر یہ حسد کی نظر جو ہے نا یہ انسان کے دشمن میں ہے اللہ پاک سے پہلے ہی یہ فرمایا اللہ پاک نے کہا کہ میری پناہ میں آؤ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں ایک بات تو یہ جو شر نظر نہیں آتا تو اس سے پناہ مانگو گے کس کی پناہ مانگو گے جس نے پیدا کیا دوسری بات ہمارے بہار کا عام رواج ہے ایک چودھری تنگ کر رہا ہونا تو کیا کرتے ہیں اس سے بڑے چودھری کے ڈیرے میں بیٹھ جاتے ہیں جا کر جو چودھری تنگ کر رہا ہے اس سے بڑے چودھری کے ڈیرے میں بیٹھ جاؤ پھر مسئلہ باقی رہ جاتا ہے اللہ کہتا ہے میرے ڈیرے میں بیٹھ گیا میرے ڈیرے میں بیٹھو سب سے بڑا چودھری میں ہوں کسی کے شر سے بچنا ہے تو میرے ڈیرے میں بیٹھو میں بچاؤں گا میری پناہ میں آؤ گے تو بچو گی یہ دوسرا سبق اللہ پاک نے تیسری بات
اگر اس صورت کا خطبہ بھی کرنے میں کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل آپ کہہ دیجیے اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. ملک الناس، جو لوگوں کا کیا ہے؟ الہ الناس، سب لوگوں کا کیا ہے؟ معبود ہے. کس چیز کے شر سے؟ من شر الوسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. الخناس، جو وار کر کے چھپ جاتا ہے. وسواس وسوسہ ڈالنے والا. الخناس، وار کر کے چھپ جاتا ہے، پھر وار کرتا ہے، پھر چھپ جاتا ہے. کرتا کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور، شک پیدا کرتا ہے بس، اور کچھ نہیں کرتا. یوسوس کا بھی ہے، یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دل میں شک پیدا کرے. شک پیدا کر دیا، خود غائب ہو گیا، وہ شک میں پڑا ہوا. اور یہ کون لوگ ہیں؟ میرا جنت، جنوں میں بھی بہت ہے، الناس، لوگوں میں بھی بہت، جنوں میں بھی بہت ہے اور انسانوں میں بھی بہت ہے. کرتے کیا ہے؟ شک کر دیا. دل میں ایک بات ڈال دی، سب سوال کھڑا کر دیا، وہ شک میں پڑا ہوا ہے. یہ پہلے صورت میں حصی شر بیان کیا، جادو، کالے رنگ، حسد. اس میں فکری شر، عقیدے کا شر، عقیدے کی تعبیر کا شر. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میری پناہ میں آؤ گے. اور یہاں ایک اور بات تو سمجھائی، لوگوں کو پالنے والا کون ہے؟ ساری نسل انسان کو پالنے والا کون ہے؟ تو حکم بھی پھر اسی کا ہے، اس کا کھاؤ، اسی کا کھاؤ. رب الناس وہ ہے تو بڑے بادشاہ پہ کون ہوگا؟ جب کھلاتا پلاتا وہی ہے تو حکومت کس کی ہوگی؟ اس کی ہوگی. جب کھلاتا پلاتا وہی ہے، حکومت اس کے سجدہ کس کو ہے؟ یہ تین ہمیں باتیں سمجھائیں. رب الناس وہ ہے، پالتا وہی ہے، اس لیے حکومت بھی، ملک الناس بھی وہی ہے، اور پھر سجدہ بھی اسی کا حق بنتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے. یہ باتیں سمجھا کر اللہ پاک نے کہا ساری باتوں کا خلاصہ یہ، تم خود مقابلہ، جو شر نظر نہیں آتا، فکر کا شر ہو، عقیدے کا شر ہو، جادو کا شر ہو، کالے رنگ کا شر ہو، اندھیرے کا شر ہو، جو شر تمہیں نظر نہیں آتا، اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے. تم میری پناہ میں آؤ گے تو بچو گے، ورنہ پھنس جاؤ گے. یہ دو وقتوں کا خلاصہ اپنے دور کے مطابق میں نے عرض کیا ہے. اللہ پاک ہماری بچیوں کو دین کا علم عطا فرمائے اور اس میں ترقی اور استحکام نصیب فرمائے اور زندگی بھر دین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار پھر بچیوں کو، بچیوں کے والدین کو، اہل خاندان کو، اساتذہ کو، مدرسہ کے منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں اور ہم مل کے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہماری ان بچیوں کو اور ان کے خاندانوں کو علم کی دولت سے، برکتوں سے دنیا اور آخرت میں مالا مال. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. اور اگر یہ مسجد اور مدرسہ دینی ادارہ دین کی خدمت کرنے والا کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما، برکات نصیب فرما، ترقیات عطا فرما، استحکام نصیب فرما، تسلسل نصیب فرما. اور اگر ان بچیوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کو قبول کیا ہے، ان کو قرآن پاک کے فہم کی دولت عطا فرما اور فہم کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما، خدمت کے مواقع نصیب فرما، برکت اور سعادت نصیب فرما. ان کا پڑھنا ان کے سب متعلقین کے لیے، ماں باپ کے لیے، خاندانوں کے لیے، اساتذہ کے لیے، مدرسہ کے منتظمین کے لیے، معاونین سب کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر و برکت کا ذریعہ بنا. اللہم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ.